الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل، ان کی عربی زبان میں کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی خصوصیات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کی لمبی چوڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنو سلیم ایک قبیلے کا نام ہے۔ بنو سلیم کا ایک آدمی جو دیہات کا رہنے والا تھا، صحابہ کرام کے مجمع میں آ گیا اور صحابہ کرام کے مجمع میں آ کر اس نے یہ بات کہہ دی کہ بتلاؤ تم میں محمد کون ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر قرآن نازل فرمایا ہے، تو بتلاؤ تو صحیح تم میں محمد کون ہے، ایسا آدمی کون ہے جس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اب وہ دیہات کا رہنے والا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف اشارہ فرما دیا اور فرمایا، یہ حسین و جمیل چہرہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہی تو ہمارے آقا ہے، یہی تو ہمارے نبی ہے، یہی تو ہمارے سردار ہے جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اب وہ بنو سلیم کا دیہاتی آدمی یعنی گامڑے کا رہنے والا آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یعنی قریب آیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بتلاؤ، ارے تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وہ دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں کا رہنے والا آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں نبی ماننے کو تیار نہیں، میں تمہیں رسول نہیں مانوں گا، میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ تمہارے پاس نبی ہونے کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ یوں کہہ کر اس نے ایک جانور ہے جس کو گو کہتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو کھاتے تھے، چپکلی کے مانند بہت بڑا جانور ہوتا ہے۔ اب وہ جانور کا شکار کر کے لایا ہوا ہے، یعنی وہ مری ہوئی گو اس نے اپنے آستین میں چھپائی ہوئی ہے، اپنے آستین میں سے اس گو کو نکالا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مری ہوئی گو تجھے نبی مان لے، اگر یہ مری ہوئی گو تیری نبوت کا اقرار کر لے، تو سمجھ لے میں بھی تجھ پر ایمان قبول کر لوں گا۔ اب میرے بھائیو، جانور بولتے ہیں، ارے زندہ جانور نہیں بول سکتے، یہ تو مری ہوئی ہے جس کا شکار کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پر توجہ ڈالی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توجہ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی برکت سے اس مری ہوئی گو نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی گو سے فرمایا، اے گو، یعنی اب پکارا، اے گو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، آپ کتابیں پڑھ کر دیکھو، گو نے صاف عربی زبان میں جواب دیا، جس کو ہر کوئی آدمی تھوڑی سی عربی جانتا ہو نے وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ کیا کہہ دیا؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، بتلائیے نا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مری ہوئی گو کہہ رہی ہے، اے قیامت کے دین کو زینت بخشنے والے، فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کر لیا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے،
کس سے؟ جانور ہے جس پر کوئی جنت جہنم نہیں. اور ہمارے نبی یہ سوال کر رہے ہیں کہ تو کس کی عبادت کر رہی ہے. اور آج ہم رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں ہر مسجد میں نمازی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل میں نے مغرب کی نماز کا بھی جائزہ لیا, ظہر کی نماز کا بھی جائزہ لیا, عصر کی نماز کا بھی جائزہ لیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ دردے کے رمضان کے بھی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن میرے پیاروں اتنی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنے کے باوجود اگر رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے آ کر یہ بات کہی, ہلاک ہو گیا وہ شخص, تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے میں بھی اس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا. ہمارے نبی نے فرمایا آمین. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, ہمارے نبی نے اس مری ہوئی گو سے کہا من تعبد, تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو نے صاف عربی زبان میں جواب دیا من فی السماء عرشہ, میرے محبوب میں اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں, وفی الارض سلطان, میں اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہ زمین میں, وفی البحر سبیلہ, میں اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں, وفی الجنت رحمت, میں اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقاب, اور میں اس پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب جہنم میں. اب ہمارے نبی کے سامنے گو نے اقرار تو کر لیا کہ بولو میں کس کو مانتی ہوں؟ ایک اللہ کو مانتی ہوں. کس کے سامنے جھکتی ہوں؟ ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہوں. لیکن حدیث شریف میں صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے, وہ دیہاتی یہ منظر دیکھ رہا ہے. اب ہمارے نبی نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ اپنے بارے میں یہ سوال کیا تو گو نے صاف عربی زبان میں کہہ دیا انت رسول رب العالمین, آپ اللہ کے رسول ہے, وخاتم النبیین, اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. اتنی بات پر تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی, جناتوں کے بھی نبی, فرشتوں کے بھی نبی, جانوروں کے بھی نبی, یہاں تک کہ ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. تو ہر جانور ہمارے نبی کو مانتا تھا. لیکن آگے اس مردہ گو نے, مری ہوئی گو نے کیا بات کہی ہے؟ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جس نے آپ کو سچا مانا, جس نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری, جس نے آپ کے احکام کے, یعنی اللہ نے جو احکام ہمارے نبی کے ذریعے پہنچائے ہیں, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری. قد افلح من صدقک, وہ مری ہوئی گو کہتی ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا. اور علماء تشریح فرمائے قد افلح, جہاں قرآن کریم میں فلاح کا لفظ ہے تو یہ فلاح کا لفظ تو بطور مجبوری کے کامیابی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کے ترجمے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے تمام پریشانیوں سے, تمام دکھوں سے محفوظ رکھے گا اور ہر طرح کی عافیت, ہر طرح کا راحت, ہر طرح کا سکون نصیب فرمائے گا. تو فرمایا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آگے مری ہوئی گو نے کہا ارے جس نے آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری, آپ کو جھٹلایا, آپ کی سنتوں کو جھٹلایا, اللہ کے احکام کو جھٹلایا, دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہو جائے گا, دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اللہ سے دل سے دعا کر لو. تو یہ دوسرا کام ہمارے نبی نے بیان فرمایا تھا, من عمل فی سنتین, جس نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارا اللہ پاک اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن سنتوں پر عمل کا شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمیں ہمارے نبی کی سیرت سمجھ میں آوے, ہمیں ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آوے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے سنتوں پر چلنا آسان فرمائے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے. گزشتہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو, جس کی برکت سے اللہ پاک بہت جلدی مدینۃ المنورہ
منورہ کے سفر کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری خوشخبری یہ سنائی تھی کہ بہت جلدی ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے گا۔ لیکن تیسری خوشخبری سن لو، جو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہوگا روزانہ، کوئی مشکل نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے تمام ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن بیماریوں سے وہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، جتنی جان لیوا بیماری، یعنی اچانک کی موت سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ لیکن آج ایک مختصر عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ اتنے مالدار ہو جاؤ گے کہ جمعہ میں آپ صرف 1-2 روپے نہیں ڈالو گے بلکہ روزانہ 100 اور 500 روپے مسجد کا تعاون کرو گے۔ حقیقت میں اگر تجربہ کیا تو اتنے زبردست مالدار بن جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی کا نام لکھا ہے جن کا نام ہے حضرت سہل، پورا نام ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے، ایک شخص آئے اور اپنے فقر و فاقہ کی اور روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی، مجھے فقر و فاقہ نے پریشان کر دیا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی روزی کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کے لیے روزی کے مسئلے کو آسان فرمائے۔ تو فرمایا کہ مجھے فقر و فاقہ کی تنگی نے، روزی کی تنگی نے پریشان کر دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا ہے، بس اس عمل کو کرنے کی برکت سے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اتنے مالدار ہو جاؤ گے، اتنے مالدار، یہ میں اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ نہیں کرتا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے گی، اپنی ذات پر خرچ کرو گے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرو گے، پھر بھی بچتا ہی رہے گا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے بخیلوں کو اللہ پاک سخی بنائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ بولو کوئی مشکل عمل ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا کام بیان فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، یعنی ہمارے نبی پر درود پڑھ لو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا یہ نہیں آتا الصلاۃ، یہ تو آتا ہوگا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیج لو۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پوری سورت کو پڑھ لو۔ چنانچہ وہ شکایت کرنے والے صحابی نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے ان پر رزق کی بارش برسا دی۔ یہ حدیث شریف میں لکھا کہ رزق کی یعنی مالدار بنا دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے پڑوسیوں پر بھی اپنے مال کو لٹانے لگے۔ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ضرور سخاوت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے گا۔ ملے گا تو انشاءاللہ خرچ کریں گے نا انشاءاللہ، تو خرچ کرنے کی نیت کرو گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ضرور دے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ گھر میں جاتے وقت پہلے بولو کیا کرو گے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی مکمل سورت پڑھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے میرے پیاروں ہمارے نبی کی باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، اللہ کے حکم سے بولتے تھے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے، یہ مغفرت کا عشرے کا آخری دن باقی ہے، جتنے احباب اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے ہماری بستی کے کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہو جو اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پوری بستی کا حق ادا ہو جائے گا۔ میں نے گزشتہ کل بھی بتلایا تھا، اعتکاف میں بیٹھنا بوجھ نہ سمجھے بلکہ اعتکاف میں
وہی آدمی بیٹھے گا جس کے مقدر میں اللہ کا مہمان بننا لکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج جمعہ کا دن ہے تو جلدی تشریف لاؤ گے انشاءاللہ۔